کہ ہمارے گورنر جنرل تھے غلام محمد صاحب. یہ وہ شخصیت ہیں, عظیم شخصیت, جنہوں نے پاکستان کی پہلی پارلیمنٹ توڑ دی. اور پارلیمنٹ توڑ دی اور اس کے بعد اس پارلیمنٹ کو چیلنج کیا گیا سندھ ہائی کورٹ میں. تو سندھ ہائی کورٹ نے کہا جی گورنر جنرل کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا ڈیزالو کرنے کا. انہوں نے کہا گورنر جنرل جو ہے وہ نمائندہ ہے برطانوی حکومت کا پاکستان میں, ڈومینین اسٹیٹس تھا اس وقت. انہوں نے کہا جب کوئین آف انگلینڈ کین ناٹ ڈیزالو دی پارلیمنٹ, جو ساورن ہے وہ اپنے ملک کی پارلیمنٹ نہیں توڑ سکتی, تو یہ نمائندہ کیسے پارلیمنٹ توڑ سکتا ہے. انہوں نے اس کے ڈیسیژن کو غلط قرار دیا اور پارلیمنٹ بحال کر دی. تو اس کے خلاف وفاق تھا, وہ سپریم کورٹ چلا گیا. وہاں سپریم کورٹ میں جسٹس منیر صاحب تھے اور اس کو بھی لگوانے میں غلام محمد صاحب کا اپنا ہاتھ تھا کہ جو دو سینئر جج تھے بنگالیز, ان کو نہ لگایا گیا. ان بنگالی ججز کو یہ تاثر دیا گیا کہ ہم انگلینڈ سے ایک جج منگوا رہے ہیں جو پاکستان کا چیف جسٹس ہوگا, کیونکہ آپ لوگ اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں. ان ججوں نے انگریزوں کے ساتھ کام کیا ہو تو وہ جانتے تھے انگریز کس طرح فرعونیت کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آتے تھے. ان دونوں ججز نے یہ ریکویسٹ کی, جسٹس ارشاد تھے, ایک قاسم تھے, انہوں نے کہا سر یہ کام نہ کریں, آپ وہاں سے جج نہ منگوائیں, ہمارے لوگ بھی کمپیٹنٹ ہیں, آپ یہاں سے لگائیں. انہیں بتایا گیا کہ بھائی یہاں سے تو مطلب ہے تم دونوں سینئر ہو, آپ دونوں میں سے کوئی ایک بنے گا, اور آپ تو قانون کی بات کرتے ہو اور آئین کی بات کرتے ہو, بنگالی ہو. انہوں نے کہا ہمیں نہ بنائیں, لیکن خدا را انگلینڈ سے جج نہ منگوائیں. کیا انڈین انگلینڈ سے جج منگوائے ہوئے؟ نتیجتاً انہوں نے سیکریفائس کی. انہوں نے کہا جی ہم بینچ پہ کام کریں گے بطور نارمل جج کے, ہمیں بے شک ہم سینیٹی 4 کو کرتے ہیں. یہ علیحدگی کی پہلی اینٹ تھی. بنگالیوں نے سمجھ لیا, انہوں نے کہا یار ہمارا جج بھی چیف جسٹس نہیں بن سکتا, وی آر ان میجورٹی ان پاکستان. بھائی ان کی تو میجورٹی تھی نا ایسے ہی. انہوں نے کہا اگر ہمارا جج بھی چیف جسٹس نہیں بن سکتا تو پھر ہم کس کھاتے میں یہاں نوکری کریں, کدھر رہیں ان کے ساتھ. تو منیر کو چیف جسٹس بنایا گیا اور منیر صاحب نے کہا نظریہ ضرورت کے تحت کسی قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے, جب ضرورت ہو تو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں.